ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو ایک اہم موضوع پر ہوگی، اور وہ یہ کہ دین اسلام ایک بہت ہی عظیم دین ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالی اس دین سے نوازے تو گویا کہ اسے سب سے بڑی نعمت کیا ہے اس دنیا میں حاصل ہو گئی۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر یعنی مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے اور ہماری زندگی چلتی رہی، تو اسلام کی قدر اور اسے بڑی نعمت سمجھنا بسا اوقات اگر دیکھا جائے تو اس کا بہت زیادہ احساس ہمارے اندر کیا ہے نہیں پایا جاتا۔ البتہ ایک وہ شخص جو کبھی کسی اور دھرم کسی اور دین سے تھا، غیر مسلمان تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسے دین اسلام سے نوازا، اور اس نے خود اپنی کوشش اپنی محنت سے دین اسلام کی تلاش کی، دین حق کی تلاش کی، دین تک پہنچا۔ ایسے انسان کے اندر دین اسلام کی جو عظمت، اہمیت اور مقام و مرتبہ، اس کا جو احساس پایا جاتا ہے، وہ شاید بہت سارے مسلمانوں کے اندر کیا ہے نہیں پایا جاتا۔ تو اسی غرض سے آج ہمارے ایک معزز مہمان آج کی اس نشست میں، جنہیں ہم نے اس مقصد کے لیے کیا ہے دعوت دی، تاکہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ انہوں نے اسلام کو کیسے پایا۔ غیر مسلم تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دین اسلام سے نوازا۔ انہوں نے اسلام کو کیسے پایا، اسلام کیوں قبول کیا، مسلمانوں کو کس حالت میں پایا، اور اسی طرح دین اسلام کی کیا خوبیاں انہیں پسند آئیں، کیا کچھ انہیں اچھا لگا، کس لیے اسلام قبول کیا۔ یہ ساری باتیں ہم ان سے کیا ہے جاننے کے لیے انہیں ہم نے کیا ہے دعوت دی ہے۔ تو آئیے اپنے مہمان کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آمین یعنی یا رب۔ ابتدا میں ذرا آپ اگر مختصر زبان میں کیا ہے اپنا تعارف کرا دیجئے، کب اسلام قبول کیے، اسلام قبول کرنے کا کیا قصہ رہا، جی اور متحدہ عرب امارات آپ کی آمد کب ہوئی، اس کے بارے میں ذرا ناظرین کو بتائیے۔ جی اصل میں 22 نومبر 2002 میں امارات میں آیا۔ اچھا، 2002 میں آپ آئے۔ 2002 میں، ٹھیک ہے۔ اور جب امارات میں آیا تو میں ایک فرنیچر کمپنی میں کام کرتا تھا ایز اے ہیلپر۔ اچھا جی وزٹ پر آیا تھا۔ اچھا، اور وزٹ ویزے پر آئے جی اور جی ہیلپر بن کے کام کیا؟ ہیلپر بن کر کام کر رہے تھے، کیونکہ اس وقت اتنا کام نہیں ملتا تھا۔ جو ملا الحمدللہ اس میں سے ہم اسٹارٹ کیا۔ اور جب آپ آئے اس وقت آپ مسلمان نہیں تھے؟ جی جی جب آیا تو اس ٹائم مسلمان نہیں تھا۔ پھر یہیں پر دبئی میں پہلے اسٹارٹ کیا، اس کے بعد میں کمپنی نے مجھے ابوظہبی ٹرانسفر کیا۔ جب ابوظہبی میں ٹرانسفر ہوا تو میرا گھر جو ہے، میری رائس جو ہے مسجد کے بالکل قریب تھا۔ اچھا، ہاں، آپ کا جو گھر تھا وہ بالکل مسجد سے قریب تھا۔ لگا ہوا تھا۔ جی 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 جی۔ تو مجھے یہ جو اذان کی آواز، اس سے پہلے بھی میں شاید سنا، کیونکہ میں انڈیا میں رہ چکا ہوں اور جو ہے نیپال میں بھی رہ چکا ہوں، وہاں پر بھی آواز آتی تھی، لیکن کبھی میرے کان میں یہ آواز نہیں گونجی۔ یعنی اذان آپ اپنے وطن اپنے ملک میں سنتے رہے لیکن کوئی خاص اس کا اثر نہیں ہوا؟ اثر نہیں پڑا، کبھی سنا ہی نہیں دیا اس طرح سے، مطلب توجہ نہیں دیا اس کے اوپر۔ آپ نے توجہ نہیں دیا۔ جی جب یہاں امارات میں آئے تو 5 وقت جب اذان ہوتی ہے جی تو مجھے لگا کہ یہ کوئی گانا ہے، کوئی دھن ہے، کوئی میوزک ہے۔ اچھا کیونکہ پہلے میں میوزک سنتا تھا بہت، اچھا لیکن میوزک میں کیا ہوتا ہے، ایک گانا سننے کے بعد آپ کو دوسرا تیسرا ایسا تبدیل کرنے کا دل کرتا ہے۔ اچھا اچھا جی، لیکن یہ ایک واحد ایسی ساؤنڈ تھی جو میرے دل کو سکون دیتی تھی، اذان اذان۔ یعنی اور بار بار سنتے؟ بار بار سنتا اور سننے کا جی کرتا، جتنا سنتا اور سننے کا جی کرتا۔ پھر تقریباً 1 مہینے کا ایسا فاصلہ چلا۔ پھر جو ہے رات کو مجھے کچھ خواب آئے، یہ تقریباً کنٹینیو 3 رات کو مجھے خواب آئے، جو ایسے جیسے ابھی ہم ڈریس پہنے ہیں اس طرح سے ڈریس پہن کے 3 بچے آتے تھے، جی جی، تقریباً 8-10 سال کے ایج کے، اور وہ مجھے اٹھاتے تھے، بولتے تھے اٹھیے اذان کا وقت ہو رہا ہے۔ یہ رات کو؟ یہ رات کو، صبح تقریباً فجر کے وقت۔ اچھا، تو جب میں جگ جاتا تھا تو اس کے 5-10 منٹ میں تقریباً اذان ہو جاتی تھی۔ جیسے اذان مسجد میں اللہ اکبر کہا، پھر میں بالکنی میں جا کے بیٹھتا تھا یہ اذان سننے کے لیے۔ اچھا، روم سے نکل کے بالکنی میں بیٹھ کر جی جی، اور اچھے سے اذان کیا، تاکہ میں
अच्छे से सुन पाऊँ, अच्छा। क्योंकि कमरे में और रूम शेयरिंग वाले बंदे भी थे, हो सकता है मैं अगर लाइट जलाऊं तो उनको डिस्टर्ब हो, इसके लिए जो है मैं बालकनी में बैठ के अजान सुनता था। जब ये अजान सुना तकरीबन एक महीने मैं सुनता रहा। फिर जब मुझे लगा कि ये क्या चीज़ है, मैं इसके बारे में मालूमात करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, मैं वही करीब के मस्जिद में चला गया। अच्छा। हाँ, गैर मुस्लिम होते हुए आप मस्जिद में चले गैर मुस्लिम होते हुए मैं जानना चाहा कि ये असल में है क्या। गए? फिर मैं जब मस्जिद में गया, ये तकरीबन असर का नमाज ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद तकरीबन 5 बजे के टाइम मई का मंथ था। फिर मैं जाके वहाँ पर जो मुआजिन होते हैं उनसे मिला। मस्जिद के इमाम तो ऑलरेडी जा चुके थे, मुआजिन के साथ मिला और उनको पूछा मैंने, ये जो गाना आप बजाते हैं रोज़ 5 बार, ये कैसा है, यानी क्या आपने है? यही कहा कि अजान गाना है? जी जी। अच्छा। उनको ऐसे ही बताया, क्योंकि मुझे पता नहीं था है क्या। अच्छा, आपको क्या महसूस होता है कि कोई फौरी तौर पर देता है अजान की, कोई रिकॉर्डिंग है, क्या आपको महसूस होता था? मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई ऑडियो बजाते हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग है जो बजता है। अच्छा। लेकिन ये नहीं मालूम था कि अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग आवाज़ों में अजान दी जाती है और मुअज्जिन खड़ा होकर अजान देते हैं, ये भी नहीं पता था। अच्छा, जब मैं वहाँ गया तो उससे पूछा उन्होंने कि मुझे क्या गाना है? हाँ, उनको पूछा जब ये क्या गाना है, तो उन्होंने बोला कि ये गाना नहीं है। फिर उन्होंने 2 शब्द का मेरे को अर्थ बताया, कहा कि हम हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, ये 2 जो शोर हैं, हम अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते हैं, आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह पाने के लिए। तो मैं चौंक गया, ये कैसी बात है और इनका क्या काम है, क्यों बुलाते हैं, क्या ज़रूरी है। मेरे दिल में कई सारे सवाल आए। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मस्जिद के अंदर? फिर उन्होंने मेरे को वेलकम किया, ज़रूर, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता था, जो हमारी पुरानी मज़हब थी, किसी भी टाइम कोई भी वक्त कोई भी एंट्री से आप नहीं जा सकते। अच्छा। पहले आपको पूछा जाता था आप कौन हैं, क्या हैं, मतलब अभी आप धर्म जात वगैरह पूछा जाता उसके था, बाद एंट्री होती थी दूसरे मजहब में। तो वो सब चीज़ें थी। तो उन्होंने मेरे को नॉर्मली जो है वेलकम किया, मैं दाखिल हो गया मस्जिद के अंदर। फिर मैं मस्जिद के अंदर जैसे गया तो उनको पूछा कि आप किसकी इबादत करते हैं? आपने पूछा? मैंने पूछा। हाँ। तो उन्होंने कहा हम तो अल्लाह की इबादत करते हैं। तो मैंने कहा वो कहाँ है? क्योंकि मेरे को क्या था, मेरा कल्चर क्या था, जब हम टेंपल में जाते हैं तो कुछ स्टैचू रहता है, मूर्ति रहता है, जी जी, उसके सामने लोग इबादत करते हैं, कुछ फल चढ़ाते हैं, कुछ जी जी जी, यही सारी चीज़ होती थी। वो चीज़ हमने देखा था। जब यहाँ आए तो हमको कुछ अलग सा महसूस हुआ। मस्जिद के अंदर गए, कुछ नहीं था। जैसे दाखिल हुए तो सिर्फ ये एक मतलब किबला जो बना हुआ रहता है ना, मेहराब, हाँ, मेहराब बना हुआ था। और हमने उनको यूं ही पूछा कि अल्लाह कहाँ है? उन्होंने कहा अल्लाह तो ऊपर है। ऊपर मतलब मैं फिर ऊपर देखने लगा तो ये सीलिंग वगैरह हैं जी, हाँ, सैंडिलियर वगैरह लटके हुए हैं जी। फिर मैंने ज़्यादा उनको सवाल नहीं किया, क्योंकि उन्होंने मेरे को जैसे मस्जिद के अंदर दाखिल किया तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ तक आने का। फिर उन्होंने मेरे को लेके बाहर आए, गेट में गुफ्तगू हो गए उनके साथ। जब हम दोनों गुफ्तगू कर रहे थे, मैंने उनको पूछा, अच्छा ये आपका ड्यूटी है जो आप ये गाना बजाते हैं, गाना गाते हैं? उन्होंने कहा हाँ। और मैंने कहा ये ड्यूटी आपको किसने लगाया? तो उन्होंने कहा ये ड्यूटी जो है अल्लाह ने लगाया, ये सदियों से चलते आ रहा है और हम अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते हैं। मैं चौंक गया, मतलब एक कैसा धर्म है, कैसा मज़हब है, लोगों को बुलाते हैं अपनी तरफ। फिर उन्होंने कहा आपको अगर ज़्यादा मालूमात चाहिए, आप कल जो है मुसाफ़ा में, मैं अबू धाबी की बात कर रहा हूँ, अबू धाबी मुसाफ़ा में, मरकज़ में, हाँ मरकज़ में, उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाइए और कल जुमा का दिन है, वहाँ पर जाके आप और मज़ीद मालूमात कर सकते हैं जी। मैंने कहा ठीक हो गया। फिर मैं जब लौटा अपने जॉब पर, मैं अबू धाबी मॉल में जॉब करता था। मेरे एक सादिर थे जो मेरे दोस्त थे, रूममेट भी थे, उनको बताया ऐसा ऐसा हादसा हुआ। तो उन्होंने कहा ये कैसी बात थी, आप मेरे को बताते, हम साथ में चलते।
میں نے کہا ٹھیک ہے ابھی مجھ سے غلطی ہو گئی. وہ ساتھ ہی آپ کے مسلمان تھے؟ مسلمان تھے. اچھا اچھا. ہاں. تو پھر انہوں نے کہا کہ جو ہے آپ آئیے میرے ساتھ. انہوں نے میرے کو لے کے گئے مال کے اندر ہی ایک سیٹنگ ایریا میں جہاں پر وہ میرے ساتھ گفتگو کرے. انہوں نے میرے کو پوچھا کیا بات ہے آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے میرے کو پوچھا کیا آپ کو کوئی پیسہ دے رہا ہے یا کوئی لالچ دے رہا ہے؟ کوئی بول رہا ہے کہ آپ کو گاڑی خرید کے دوں گا, لائسنس نکال دوں گا, مطلب آرتھک لالچ کچھ ہے, یا کوئی لڑکی شادی کرنا چاہتا ہے؟ کئی ساری چیزیں تھیں. انہوں نے میرے سے سوال کیا. میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے اپنی کارگزاری ان کو سنائی. کہا کہ مجھے ایسا ایسا ہوا. پھر جو چیز میں نے مسجد میں بتائی تھی وہی چیز میں نے ان کو بتایا. پھر دوسرے دن ہم گئے مصافہ, ان کو وہ ساتھی کو بھی لے کے گیا میں. اچھا مصفہ گئے؟ ہاں, مرکز میں چلے گئے. جی. جب وہاں گئے تو ہم نے نماز پڑھی. نماز کے بعد ایک اس طرح پروگرام ہوا, وہاں سب ساتھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے میرے کو پوچھا, اور جب پوچھ رہے تھے میں وہ سوال کا جب جیسے جواب دے رہا تھا تو جو اگل بغل میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ رونے لگے. اللہ اکبر, تاثیر اتنی زیادہ جو ہے ہاں آپ کے قصے. تو میں نے کہا کیا بات ہے, اگر میں مسلمان ہونے سے آپ لوگ کو تکلیف ہوتا ہے, آپ لوگ رو رہے ہیں, تو چھوڑ دیجئے, نہیں چاہیے. پھر انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, ہم اس لیے نہیں رو رہے ہیں کہ آپ مسلمان بن رہے ہیں. ہم ابھی آپ نہیں سمجھیں گے, بعد میں جب آپ کو علم ہوگا یہ دین کا جو جب آپ سیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کیوں رو رہے ہیں. تو میں نے ان کو پوچھا بھی کیا بات ہے. انہوں نے اس ٹائم مختصر بتایا, یہ کافی لمبا ہو جائے گا تو اس کے لیے میں آپ کو مختصر ہی بتا رہا ہوں. جی جی. پھر اس کے بعد جو ہے ہم آئے اپنے گھر. گھر آنے کے بعد جیسے اپنا روٹین ہے وہ چلتا رہا. جیسے میں نے اسلام قبول کیا میں نمازیں شروع کیا. یعنی آپ نے ادھر مصفہ میں جو مرکز تھا ادھر آپ نے کلمہ پڑھ لیا, جی. آپ کو مسلمان ہو گیا آپ ادھر. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اپنے روم پر لوٹ کر کے آئے. روم پر لوٹ کر کے آیا, اور وہاں پر آنے کے بعد میں نے امیڈیٹلی نماز شروع کیا. اس سے پہلے کی میری لائف تھوڑی مزریبل لائف تھی. میں ڈسکو جاتا تھا, بار وغیرہ جاتا تھا, وہ سب چیز میں چھوڑا. کیوں چھوڑا آپ نے؟ یعنی کسی نے بتایا کہ یہ حرام ہے اسلام میں, یا کہ نہیں یعنی اصل میں جیسے میں نے اسلام قبول کیا, جیسے میں نے کلمہ پڑھا, مجھے دل میں جو ہے نا ایک سکون سا پیدا ہوا. الحمدللہ, یقین, شانتی پیدا ہوا. میں رات کو ڈرتا تھا, سب چیز سے ڈرتا تھا, دنیا کے لوگوں سے ڈرتا تھا, پولیس سے ڈرتا تھا, سانپ بچھو سب سے ڈرتا تھا رات کو. ہاں, اس دن سے مجھے ہر چیز کی ڈر خوف چلی گئی. کچھ بھی چیز کا ڈر نہیں لگتا ہے, صرف اللہ کا ڈر لگتا تھا. اور میں یہ میرے دل میں سوال تھا کہ اللہ کیسا ہوگا, اللہ کون ہوگا, کیسے اللہ کو ہم پائیں گے. پھر میرے دل میں یہی سوال ہوا کہ میں اللہ کو کیسے پاؤں گا, کیسے ملوں گا. پھر میں نے جو ہے نماز پڑھنا شروع کیا, کیونکہ جو میری پہلے کی مذہب تھی, دھرم تھا, اس میں کئی بار سنا تھا میں نے کہ ساشٹرنگ ڈنڈوت کرتے ہیں, مطلب 7 جو ہماری باڈی پارٹ ہے وہ زمین کو ٹچ کرتی ہیں. جی جی. تو اس حساب سے جب میں نے نماز پڑھا تو مجھے وہ فیل ہوا کہ یہ اصل میں ساشٹرنگ ڈنڈوت ہے. وہ جو ہم کر رہے تھے تو وہ تو کچھ اور تھا, جی. یہ جو ہے اصل میں ساشٹرنگ ڈنڈوت یہ ہے. پھر جب میں نے اسلام کو سیکھنے لگا تو مجھے کافی تکلیف محسوس ہوا. کیوں؟ کیونکہ نہ تو میرا زبان تھا, اور میں ایسی گرامین علاقے سے آیا تھا, اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں تھا, اور کافی سارے گاؤں دیہات سے تعلقات تھا میرا. پھر جو ہے کافی تکلیفوں کے بعد بھی اللہ نے مجھے آسان کیا, بہت آسان کیا. جب میں نے جیسے جیسے میرے کو چیزیں پتہ چلی یہ غلط ہے, یہ اسلام میں جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے, پھر اسی طرح میں چھوڑتا گیا. جیسے اگر اسموک کرتا تھا, میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ پیکٹ ختم ہوگا تو پھر میں چھوڑ دوں گا, نہیں, جس ٹائم مجھے پتہ چلا یہ حرام اسی وقت میں نے چھوڑ دیا. یعنی سگریٹ کی عادت تھی آپ کو؟ جی, سگریٹ کی عادت اسلام قبول کیا آپ نے, جی, اور جب معلوم پڑا یہ حرام ہے تو فوری طور پہ بیزاری ہو گئی آپ کو؟ ہاں, چھوڑ دیا آپ نے. ہاں, کیونکہ یہ کسی کے لیے نہیں تھا, یہ صرف اللہ کو پانے کے لیے تھا. میں یہ کوشش میں تھا
کہ اگر میں سارے غلط چیز چھوڑوں گا تو میں اللہ کو پاؤں گا. اللہ کی رضامندی حاصل ہاں ہوگی. اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی. اور جو ہے سب سے کیش ریوارڈ مجھے اسی وقت کیا ملا, میری دل میں جو ہے شانتی, بالکل سکون محسوس ہوا جیسے میں نے ایمان میں آیا. پھر اس کے بعد میرے دل سے اللہ نے خوف نکال دیا, جو دوسری چیزوں کی خوف تھی. انسان سے بھی ڈرتا تھا, ہر ایک چیز سے ڈرتا تھا میں. خوابوں میں رات کو اڑتا تھا ہواؤں میں. اور وہ دن اور آج کا دن کبھی اس طرح کی تکلیف مجھے محسوس نہیں ہوئی آج تک. الحمدللہ. تو جیسے میں پریکٹس کرنے لگا تو اسٹارٹنگ میں تو مجھے تکلیف کافی ہوئی, لیکن دوست یاروں نے ہیلپ کیا, ہمت افزائی. سب سے پہلے میں نے جو ہے کلمہ کو دہرایا, پھر سورہ فاتحہ سیکھا, پھر اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے سورے یاد کیے, پھر نماز پڑھنے لگا. پھر اسی وقت کچھ 1-1.5 مہینے کے بعد رمضان آیا. اچھا, یعنی آپ نے جب اسلام قبول کیا اسی کے بعد جلدی رمضان جلدی سے رمضان آیا 1-1.5 مہینے کے فاصلے میں. اچھا. جب رمضان آیا تو اللہ نے الحمدللہ مجھے توفیق دیا, میں نے 30 دن روزہ رکھا. پہلا رمضان جو پہلا رمضان. الحمدللہ. اور جب میں روزے رکھ رہا تھا, میں جب گھر میں جاتا تھا نا, کوئی نہیں تھا روم میں اکیلا تھا. فریج میں جوس ہے, پانی ہے, میں پیاسا ہوں, بھوکا ہوں, لیکن نکال کے نہیں پی رہا ہوں, نکال کے نہیں کھا رہا ہوں. تو میں اپنے آپ پہ سوال کرتا تھا, مجھے کون روک رہا ہے, مجھے کون دیکھ رہا ہے, صحیح, کیوں میں رکا ہوں اس چیز سے, کیا چیز ہے جو مجھے روک رہا ہے. صحیح. تو پھر مجھے لگا واقعی میں اللہ ہے, اللہ کی طاقت ہے. پھر وہاں سے میری جرنی ہو گئی شروع. اس کمپنی میں نے 10 سال کام کیا. میں ان کا شکر گزار ہوں, انہوں نے میرے کو اس امارات میں رہنے کا, کھانے کا سب بندوبست کیا. آپ نے اسلام قبول کیا تو کمپنی کی طرف سے کوئی ایسے دشواری, کوئی پریشانی نہیں کیا؟ نہیں, بالکل کوئی پریشانی نہیں تھی. ان کی مدد رہی, وہ ساتھ میں کھڑے رہے ہمیشہ؟ ہاں, وہ ہمیشہ کھڑے رہے. ساتھ میں کچھ غیر مسلم بھی تھے کمپنی میں, اور میرے رشتہ دار بھی تھے. ایک رشتہ دار جنہوں نے مجھے یہاں بلایا تھا وہ بھی تھے, میرے سینئر تھے. اور ان سب کو ضرور تکلیف ہوا ہوگا, اور وہ کچھ 1-2 مہینے بول چال بات چیت بھی بند کر دیے. پھر مجھے بھی تھوڑا سا تکلیف محسوس ہوا. پھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ جب اپنا قصہ شیئر کیا, بتایا, تو انہوں نے بولا ابھی آپ تھوڑا سا خاموش رہیں, لوگوں کو زیادہ نہ بتائیں, پہلے آپ اپنے پیروں پر کھڑا رہیں, پہلے خود آپ مضبوط ہو جائیں. ہاں, مضبوط ہو جائیں, دین کو سیکھیں, پھر اس کے بعد آپ کو آسانی ہو جائے گی. اور جب آپ کی ڈیلی لائف میں تبدیلیاں آئیں گی, جب آپ میں چینجز آئیں گے, آپ کے گھر والے, آپ کے ماں باپ, آپ کے رشتہ دار, آپ کے دوست یار سب سمجھ جائیں گے. جی. تو اس طرح سے انہوں نے میرے کو مشورہ دیا, میں نے اس کو فالو کیا. چلیے, اللہ جزائے خیر دے آپ کو. ذرا یہ بھی بتائیے گا, وضاحت کریے گا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں کیا سوچ تھی, کیا سوچتے تھے آپ؟ اور اسی طرح جو سوچ اس وقت تھی, کیا جب آپ نے اسلام کو قبول کیا اسی طرح پایا آپ نے؟ نہیں, اصل میں جب میں غیر مسلم تھا تو اسلام کے بارے میں اتنا جانتا نہیں تھا. اصل میں کبھی سوچا بھی نہیں؟ کبھی سوچا بھی نہیں تھا, سنا بھی نہیں تھا. انڈیا میں کچھ دوست تھے جو اسلام کو فالو کرنے والے, لیکن ہم ایک دوسرے میں کبھی مذہب کے بارے میں بات نہیں کیا. بس ہماری دوستی یاری تک ہی تھی. اسلام کے بارے میں میں اچھی طرح سے ادھر امارات میں آنے کے بعد ہی میں سنا. اس سے پہلے مجھے مطلب جیسے نہ کرسچینٹی کے بارے میں, نہ دوسرے مذہب کے بارے میں بھی اتنا پتہ نہیں تھا, کیونکہ میں اتنا اچھی طرح سے اپنا ریلیجن کو فالو نہیں کرتا تھا. میں ریلیجیس پرسن نہیں تھا, اپنے دھرم کو بھی نہیں جانتا تھا. اچھا. تو اس لیے میں دوسرے دھرموں کو بھی اتنا توجہ نہیں دیتا تھا. لیکن جب اسلام کو اپنایا, جب میں نے اسلام میں پریکٹس کرنے لگا, تب جا کے مجھے لگا کہ جس دھرم میں اللہ نے مجھے پیدا کیا وہ کیا ہے, وہ کیسا ہے. پھر اس کے بعد میں نے اس کے اوپر اسٹڈی کرنے لگا, اس سے پہلے نہیں. اچھا. تو اسلام کے بارے میں کچھ نہ تو مجھے کوئی غلط فہمیاں تھی, نہ میں جانتا تھا. ہاں, جیسے میں ایمان میں آیا اس کے بعد مجھے جو مسلمان ملے, جو دھرم کو فالوور ملے, جو ماننے والے ملے, مختلف پایا میں نے, الگ الگ پایا.
कैसे यानी अलग अलग पाया؟ अलग अलग इन द सेंस, पहले तो स्टार्टिंग में जैसे मैं ईमान में आया, मैं चाहता था कि मैं जल्द से जल्द जो है इस्लाम की जो इल्म है उसको हासिल करूं। तो जहाँ पर अल्लाह और रसूल की बात होती थी मैं वो मजमा में बैठता था, तो उनके साथ सीखता था। फिर ये सिलसिला काफ़ी लंबा चला, तकरीबन 6-7 साल। 2016 में मैं इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर में आया। उससे पहले मैं जहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल की बात होती थी वहाँ पर बैठता था, सुनता था, सीखता था। लेकिन सही क्या है गलत क्या है वो तो इल्म हासिल करने के बाद ही पता चलेगा। अब मेरे जैसा गैर मुस्लिम अगर इस्लाम में दाखिल हुआ हो और पता नहीं था कहाँ से सही इल्म मैं हासिल करूं, मेरे साथ एक हादसा हुआ जिसने मेरी आंखें खोल दी। एक बार मैंने आपको बताया था इमारात में मैं एक मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, तो लोगों ने मुझे अननेचुरली देखा कि मैंने जैसे कि कोई क्राइम करके वहाँ पर पनाह के लिए छुपाने के लिए आया हूँ। तो तब मुझे लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्यों ये लोग मुझे इस तरह से देख रहे हैं। तो फिर जैसे मैं बाहर आया उस दिन से मैं सर्च करने लगा, क्या ये इस्लाम में भी ऐसा कुछ है जो मेरी पहले पुरानी मजहब में थी। अलग अलग यानी मजहब टुकड़ों में बटे हुए मुसलमान, टुकड़ों में बटे हुए हैं मुसलमान, क्या इसमें भी ऐसा कुछ फ़र्क लोग हैं। फिर मैंने काफ़ी सारे चीज़ें पाए। अब मैं यूट्यूब का सहारा लेने लगा, इंटरनेट का सहारा लेने लगा। मैंने कहा ये काफ़ी नहीं है। फिर मैंने इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर को सर्च किया। सबसे पहले मैं कलीमा सेंटर में पहुंचा जी। वहाँ पर मेरे एक नेपाल के दाई थे जी, उनसे मिला। उसके बाद मैं ये अपना जो सतुआ में इस्लामिक सेंटर जी, सतुआ में दुबई में जो इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर है जी, यहाँ पर जुड़ा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब यहाँ आया तो फिर से मैंने बिगिनिंग से सीखना शुरू किया, क्योंकि जो मैं पढ़ रहा था यहाँ के उस्ताद ने बताया कि ये गलत है, आप प्रॉपरली नहीं पढ़ पा रहे। फिर मैंने स्टार्टिंग से सीखना शुरू किया, यानी किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की जो सही तालीमात है जी, उससे यानी वो तालीमात आपको बराबर हासिल नहीं हुई एक मुद्दत तक। हाँ, बराबर नहीं हुई था इसी तरह से। लेकिन अभी जैसे सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या था, मैं जिस तरह से भी पढ़ूँ वो तारीफ़ करते थे, माशाल्लाह बिलाल भाई बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं। वाकई में वो अच्छा जिस तरह से पढ़ना चाहिए, जिस तरह से उसका हक है, आज मुझे लग रहा है कि ये सही नहीं था। उस टाइम तो मुझे सही और गलत पता नहीं चलता। सही। ये बताइएगा ज़रा बिलाल भाई, यानी नाज़रीन को ये भी बता दिया जाए, शायद इब्तिदा में भूल के, भाई का नाम बिलाल है। ज़रा ये बताइए कि इस्लाम कबूल करने के बाद यानी ज़ाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा आपको। जी जी। अगर चंद उन बातों का ज़िक्र कर दें और ये भी बताइए कि आपने उन मुश्किलात का मुकाबला कैसे किया, अपने आप को कैसे बचाया, कैसे निजात दी, इसके बारे में ज़रा वज़ाहत करिए। जी, स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, क्योंकि जिस मज़हब से मैं बिलोंग्स करता था इस्लाम से बिल्कुल अपोजिट था। और जैसे मैं इस्लाम में दाखिल हुआ तो पहली कुछ 1-1.5 साल तो मैंने छुपाया। अच्छा। फिर उसके बाद जैसे मेरे व्यवहार में फ़र्क पड़ने लगा, क्योंकि मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदार, सब लोग जानते थे मैं किस तरह का बंदा था। जब मुझ में तब्दीलियाँ उनको मिली तो उन्होंने पूछना शुरू किया। तो मेरे को पहले से ये हैबिट था कि मैं झूठ नहीं बोलता था। मैंने अपनी माँ को कभी झूठ नहीं बोला। अच्छा, पहले भी इस्लाम आने से पहले भी मेरा ऐसा रवैया था, हमेशा सच बोलना। हाँ, मैंने सच बोलना। मेरी माँ ने मुझे पूछा कि जो है बेटा क्या बात है, आप में काफ़ी सारा तब्दीलियाँ हमको नज़र आ रहे हैं, क्या बात है आप बताओ। तो मैंने सबसे पहले मेरी माँ को बताया कि मैं ऐसा मुसलमान बन गया हूँ। यानी आपने अपने घर वालों में, फैमिली में सबसे पहले अपनी वालिदा को, अपनी माँ को बताया जी। जब माँ को बताया तो माँ रोने लगी, बेटा तूने पहले बता दिया होता, इस्लाम को अपनाने से पहले हमको बताया होता, हम आपको कुछ राय देते क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने कहा माँ मुझे खुद को पता नहीं था कि मैं इस्लाम में दाखिल हो रहा हूँ। तो फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने माँ को बताया तो सारे रिश्तेदारों को भी पता चला, मेरे बाबा अब्बू को भी पता चला, फिर मेरी बहनों को, बहनें तो छोटी थी खैर, और मेरे जो करीब के रिश्तेदार थे सबको पता चला। क्या कुछ तकलीफ़ पहुंचाई उन्होंने?
स्टार्टिंग में काफ़ी तकलीफ़ पहुंचाई। किस किस्म की? मेरे अब्बू ने तो ये तक कहा कि बेटा तू मुल्क में आ जा, हाँ। तुझे वहीं मार देंगे, अच्छा। जैसे एयरपोर्ट में उतरेगा हाँ तुझे वहीं ख़त्म कर देंगे। जी। फिर मैं 3 साल तक घर नहीं गया। अच्छा। ये नहीं कि डर के मारे, हम्म, माँ के साथ बात होता था, अब्बू के साथ नहीं होता था। तकलीफ़ होती थी, फिर भी मैं सब्र करता था। फिर जब कुछ अरसा गुजर गया तो मैं छुपके से गया मुल्क। अच्छा, बगैर बताए? बगैर बताए मैं मुल्क चला गया। और मैंने अपनी जो जवाजात पासपोर्ट हैं वो कहीं दोस्त के यहाँ रखा, जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता था, भरोसा कर सकता था। फिर उसको वहाँ रखने के बाद मैंने माँ को फ़ोन किया, माँ मैं यहाँ तक आ गया हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं घर आ जाऊँ। माँ ने कहा आपने जो है मज़हब को अपनाया है, लेकिन माँ तो मैं ही हूँ ना, आप आ जाओ, आपको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचा पाएगा। अच्छा, मैं घर गया। यानी माँ ने आपको ये कहा कि आइए, आपको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाएगा? जी जी, गारंटी दी? गारंटी दी। अच्छा। तो फिर मैं घर गया। फिर घर जाने के बाद माँ ने तो मुझे गारंटी दिया हुआ था। फिर मेरे पिताजी जो है इंडिया में रहते थे, फिर वो आ गए घर में। आपका सुन करके आए? हाँ, मैं आया हूँ करके वो भी आए। फिर उसके बाद जो है उन्होंने मुझे पूछा, एक कमरे में, बंद कमरे में बाबा के साथ मैं बैठा। उन्होंने पूछा, मैंने कारगुजारी अपना सुनाया, इस तरह से हादसा हुआ, मैं ईमान में आया। तो उन्होंने कहा आप अरब में थे, अपना लिया, अभी छोड़ दो। मैंने कहा बाबा मैं उस धर्म में एंट्री कर चुका हूँ जो सच है, जो सच्चा है। वहाँ पर एक रब को मानते हैं, उसका कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई अर्श नहीं है। फिर जैसे मैंने बताया तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, हम कदापि ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि आप मुसलमान बने। फिर जो है मैं उसी दिन रात को, मेरे को कमरे में बाबा ने बंद किया हुआ था, मैंने किसी तरह माँ को रिक्वेस्ट किया। उस टाइम ये फ़ोन वगैरह का सिस्टम भी नहीं था। फिर जो है माँ ने मुझे दरवाज़ा खोल दिया और मैं रात को ही घर से भागा, अपने घर से भागा। अच्छा जी। फिर मेरे काठमांडू सिटी में आया, जहाँ से मैं यूएई आ सकता था। जी जी। फिर 1 हफ्ते के बाद मैं लौट के दुबई आया। जी। तो कब तक ऐसे दूरी रही घर वालों से? यानी दूरी मेरी तकरीबन यानी आज कुछ ताल्लुकात पहले से अच्छे हैं? आज तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरे माँ बाप, वालिद वालदा, बहनें, घर के अफराद, फैमिली आज भी सब के सब गैर मुस्लिम हैं? आज सब गैर मुस्लिम हैं मेरे, लेकिन ताल्लुकात बराबर आपके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अल्लाह ने आसान कर दिया। होती है कभी कभी अनमन होती है, लेकिन पहले जैसा नहीं। पहले काफ़ी तकलीफ़ें मुझे महसूस करने, क्योंकि आप यकीन जाने जब आप घर वालों से बिछड़ जाते हैं जी तो आप अकेले हो जाते हैं। सही। मुझे मोहब्बत करने वाले मोमिन भाई तो बहुत थे, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो माँ होती है, माँ होती है, बाप बाप होता है, उनकी दूरियां जो है ना मुझे सताती थी। मतलब इस्लाम रोकता भी नहीं इससे। जी जी। फिर 2-3 साल के बाद जो है मेरे पिताजी ने मुझे कॉल किया और बोला कि आप आ जाओ, हम आपके साथ सुलह करने चाहते हैं। आप अगर हमारी मनपसंद की लड़की से शादी करेंगे तो हम आपको एक्सेप्ट करेंगे। जी। मैंने कहा ये अपॉर्चुनिटी है। यानी इधर ये बात समझ में आ रही है कि जब आपने इस्लाम कबूल किया उस वक्त आपका निकाह शादी नहीं हुई थी? नहीं हुआ था। अच्छा जी। ठीक है। फिर जो है मैंने अब्बू को बोला कि अच्छा अगर आप मेरा निकाह करना चाहते हैं आप बता दीजिए किसके साथ करवाना चाहते हैं, जो अनजान होंगे तो फिर मुश्किलात आ जाएंगी। तो उन्होंने कहा आप यहाँ आ जाओ, जब हम लड़की का नाम लेंगे, लड़की को तारुफ कराएंगे तो आप ना नहीं कहेंगे। अच्छा। हाँ। तो फिर मैं गया और जिस लड़की से मेरा निकाह होना था उनको मैं जानता था बचपन से ही। वो मेरी से छोटी थी और मैंने उनको, उनके घर को, उनकी माँ को, सबको जानता था। यानी पहले से घरेलू ताल्लुकात घरेलू ताल्लुकात, दूर का थोड़ा रिश्ता भी रहता था। जी जी जी। असल में मेरी जो फूफी है उसकी भांजी थी। अच्छा। हाँ। तो मेरी जो पुरानी मज़हब है उसमें तो उनके साथ निकाह भी नहीं होता था। अच्छा। लेकिन मेरे बाबा का प्लान यूँ था कि अगर इसके साथ निकाह करेंगे तो ये मोहब्बत में जो है, तो वो भी गैर मुस्लिम थी? वो गैर मुस्लिम थी। अच्छा। तो दीन को छोड़ के फिर पुराना मज़हब में वापस चला आएगा, ये उनका इरादा था।
اچھا اس کے پیچھے، ٹھیک ہے نا. پھر جب میں گیا تو میں نے سب سے پہلے ان کے فیملی کو ملا اور گھر والوں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کو ماں بابا تو نہیں تھے، ان کے ماں کو بتایا. اور میں ان کے ماں کو یہ نہیں بتایا کہ میں مسلم ہوں، میں اسلام قبول کیا ہوں. میں نے ان کی بیٹی کو بات کرنے کے لیے ان سے اجازت لی. اچھا. ان کو کہا میں پہلے شادی سے پہلے ان کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اچھا. انہوں نے اجازت دیا. میں ان کے ساتھ بیٹھا، ان کو سمجھایا ایسا ایسا ہے، میں نے اسلام کو اپنایا ہے، کل جا کے اگر آپ بھی اسلام کو اپنائیں گی تو میں شادی کے لیے ہاں کرتا ہوں. پھر انہوں نے کہا ابھی میں کچھ بھی نہیں کہوں گی، کیونکہ ابھی جو میری ماں کہے گی میں وہ سنوں گی. میرا پھر اس طرف میرا بابا جو کہے گا وہ ہوگا، کیونکہ یہ پری پلان تھا. اچھا. ہاں، میرے کو ٹریپ میں پارنے کا پلان تھا، آپ کو پھنسانا مقصد تھا. پھر جو ہے ہم نے شادی کیا، پرانے مذہب کے حساب سے شادی کیا. میں ایمان میں تو آیا تھا لیکن 3 سال ہو گئے تھے، میں اتنا مضبوط بھی نہیں تھا اور میرے ماں باپ میرے ساتھ جڑیں گے یہ سوچ کر میں نے پرانی مذہب کے حساب سے شادی کیا. پھر اس کے بعد میں امارات میں لوٹ کے آیا. یہاں آنے کے بعد میرا یہی مقصد آپ کو تھا. جانے دیا گھر والوں نے؟ ہاں، گھر والوں نے. پھر ان کے ساتھ اچھا تعلقات رہا، اس وقت کافی اچھے تعلقات رہے. گھر والوں نے مجھے آرام سے آنے دیا. پھر یہاں آنے کے بعد میرا مقصد تھا میری وائف کو میں کیسے لاؤں اور ان کو کیسے ماحول میں رکھوں اور سمجھاؤں دین اسلام کو. پھر میں ان کو 2006 میں میرا نکاح ہوا تھا. 4 میں نے اسلام قبول کیا تھا، 2006 میں نکاح ہوا. پھر اس کے بعد میں نے جو ہے میری وائف کو یہاں بلایا، 2008 میں بلایا. جی. پھر ہم ساتھ میں رہنے لگے. میں ان کو اسلام کی دعوت دی، پھر ان کو بتایا ایسا ایسا ہے اسلام میں. پھر وہ بھی پریکٹس کرنے لگی الحمدللہ. پھر کوئی دباؤ نہیں، بس کچھ بھی نہیں. میں نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا. میں نے ان کو کوئی دھمکی بھی نہیں دیا کہ تم کو طلاق ہو جائے گی، نہیں، اس طرح کی کچھ بھی نہیں. میں نے پہلے ہی بتایا تھا ان کو ایسی ایسی ہماری پلان تھی، لڑکی اور میری تو پلان تھی کہ ہم شادی کے بعد دبئی جائیں گے. اس میں تھوڑا گیپ اس لیے رہا کیونکہ میری اس ٹائم جو ہے نا حالات اتنی اچھی نہیں تھی کہ میں وائف کو افورڈ کر سکوں. تو میری سیلری کچھ کم تھی تو اس لیے میں ان کو وقت پر نہیں لا پایا. پھر جب آئی تو الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کیا. ہم ساتھ میں رہنے لگے. اللہ نے ایک بیٹی سے نوازا اور بیٹی پیدا کرنے کے لیے میرے پاس یہاں پر استطاعت نہیں تھا. میں یہاں پر ڈیلیوری چارجز بھی پے نہیں کر سکتا تھا. اللہ اکبر. پھر میں نے وائف کو مجبوراً گھر بھیجا. اچھا. لیکن ان کو بولا تھا کہ آپ چھپ چھپ کر نماز پڑھنا، گھر والوں کو کسی کو کچھ نہیں بتانا. اچھا، گھر والوں کو نہیں معلوم تھا؟ ہاں، نہیں معلوم تھا. پھر جب یہ یہاں سے چلی گئی تو پھر 1 دن چھپ کے پڑھ سکتی ہیں، 2 دن چھپ کے پڑھ سکتی ہیں. ایک دن پتہ چلنا تھا، پتہ چل گیا. اچھا. پھر جو ہے ان کو میرے سے زیادہ تکلیف ان کو دینے لگے گھر والے. اللہ اکبر. کہ ہماری مقصد جو تھی آپ ہمارے بیٹے کو سمجھا بجھا کے جو ہے ہماری مذہب میں واپس لے کے آؤ گے بول کے آپ کا نکاح کیا تھا اس کے ساتھ، آپ تو اسی کے ساتھ چلی گئی. معاملہ الٹا ہو گیا. تو پھر اس کے بعد جو ہے کافی تکلیف میں چلنا پڑا. اس ٹائم وہ حمل سے بھی تھی، بچہ تھا اور وہ بیٹی وہیں پر پیدا ہوئی، پہلی بیٹی. پھر جو ہے میں یہاں سے چلا گیا. اچھا. بیٹی پیدا ہو چکی تھی، پھر چلا گیا. گھر والوں نے کافی تکلیف دیا. میں وہاں سے گاؤں سے اپنی وائف اور بچی کو لے کے سٹی میں شفٹ ہوا. اچھا. کرائے میں رہا، وہیں پر رکھا وائف اور بچی کو. اور وہاں پر بھی چین سے آرام سے رہنے نہیں دیے گھر والوں نے. لوگوں کو لگاتے تھے جاؤ ان کو تکلیف پہنچاؤ. اچھا، ان کو معلوم تھا کہ جگہ کہاں پر ہے آپ لوگوں کی؟ جی جا کے پریشان کرتے تھے. تو پھر میں اللہ سے کافی رویا، دعا کیا، اللہ اب میں آپ کے شرن میں ہوں، کس طرح سے میرے کو مدد کیجیے کہ میں اپنی وائف کو اور اپنے بچے کو یہاں لا سکوں. یعنی الحمدللہ اس دوران کبھی دل میں یہ بات نہیں آئی آپ کی کہ دوبارہ ہم پرانے مذہب کی طرف لوٹ آئے؟ نہیں، الحمدللہ. وہ تو کبھی میرے دل میں ایسا نہیں آیا، ذرہ برابر نہیں آیا. ذرہ برابر کبھی نہیں آیا. پھر میں نے کوشش کیا، الحمدللہ اللہ نے مجھے مدد کیا. میں نے وائف کو دوبارہ لے کے آیا الحمدللہ دبئی میں. پھر اس کے بعد انہوں نے بولا کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے، وہاں جائیں گے تو ہم مذہب میں نہیں چل پائیں گے. تو پھر اس کے بعد میری آپ کو تو پتہ ہے میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات رکھا، لیکن جانا آنا ماں باپ کے ساتھ ہے
آتے ہیں جاتے ہیں. پھر کبھی میں نے اپنے اولاد کو بھی اکیلا نہیں چھوڑا, اپنی وائف کو بھی اکیلا نہیں چھوڑا. میں خود جاتا ہوں تو ساتھ لے کے جاتا ہوں اور ساتھ ہی لے کے لوٹتا ہوں. الحمدللہ. تو آج تعلقات آپ کے والد والدہ سے, بہنوں سے, یعنی کس درجے پر ہیں, یعنی کس حد تک ہے؟ یعنی ابھی تعلقات بہت اچھے ہیں, مگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں جو ہے بھروسہ نہیں کر سکتا تھا, ابھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتا. ابھی بھی میں گھر میں جب رہتا ہوں, جب میں نماز ادا کرتا ہوں, اپنی گھر کی کھڑکی اور دروازہ بند کر کے ہی نماز پڑھتا ہوں. ہے تعلقات اچھے, کھانا پینا سب کچھ گھر پر ہو جاتا ہے آپ کا؟ کھانا پینا یوں ہے, میں اکثر میں جب جاتا ہوں تو میں اپنی زوجات کو ساتھ لے کے جاتا ہوں. تو کیونکہ ابھی ہمارے یہاں کیا ہے, موسٹلی میجورٹی جو ہے غیر مذہب ہے. جی. کہیں حرام مکس نہ ہو. اچھا. جب مجھے حرام حلال کا تمیز ہوا تب سے لے کے, اگر میری وائف بناتی ہیں گھر میں تو کھانا کھا لیتے ہیں, نہیں تو باہر کہیں کھا لیتے ہیں. اس طرح کا معاملہ ہے. چلیے الحمدللہ. اچھا ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ جب آپ کو ہدایت ملی دین اسلام کے لیے, جی, مسلمانوں کی طرف سے, مسلمان بھائیوں کی طرف سے, یا کسی ادارے, کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ یا کسی سینٹر کی طرف سے مدد برابر ملتی رہی آپ کو؟ سب سے پہلے تو بگننگ میں میں کسی کے ساتھ آپ کو بتا چکا ہوں کہ کسی کے ساتھ جڑا نہیں تھا. جی. تو جب میں الحمدللہ یہ اسلامک سینٹر کے ساتھ جڑا تو اسلامک انفارمیشن سینٹر, اسلامک انفارمیشن سینٹر کے ساتھ جب جڑا جی, تو ان سے کافی مدد مجھے ملا. اگر میں آج اس وقت جس پوزیشن میں ہوں, جتنا میں اپنے رب کو پہچان پایا ہوں, تو ان کا شکر گزار ہوں میں. انہوں نے مجھے وقت دیا, فری میں تعلیم حاصل کرنے کا ایک موقع دیا. اور صرف میں اکیلا نہیں, 2016 میں جب میں یہاں ان کے ساتھ جڑا تو میں میرے جیسے اور لوگوں کو ساتھ لے آتا تھا تعلیم کے لیے کلاس میں. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ ان کا بہت قریبی میرے کو مدد ملا, کیونکہ اس وقت میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں افورڈ کر سکوں. میرا ٹرانسپورٹیشن فری کر دیا, اور سینٹر تک آنے کا, یہاں پر تعلیم لینے کے وقت کھانے کا, رہنے کا, سب کچھ انتظام کر دیا الحمدللہ. اس کے لیے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ سینٹر کو بھی یعنی احباب کو جو ہے یعنی اس کا ترقی دے اور اس کا اچھا بدلہ دے. جی بے شک. ایک اہم سوال جی, وہ یہ کہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں, یعنی خاص طور پر ان کا ذکر جو پیدائشی مسلمان ہیں, مسلمان گھرانے سے تعلق ہے جی, ان کو آپ کیا نصیحت کریں گے؟ اور بالخصوص ایسے مسلمان جو کہ نام تو مسلمان ہیں لیکن بہت ساری فرائض اور واجبات میں سستی, کاہلی, لاپرواہی کرتے ہیں. مثلا مسلمان تو ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, لیکن نماز کے پابند نہیں. جی, جمعہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے, جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, دوسری برائیوں کا ارتکاب کرنا, اللہ کی اطاعت فرما برداری جس طرح ہونی چاہیے وہ نہیں پائی جاتی, بہت کچھ لاپرواہی پائی جاتی. ایسے مسلمانوں کے کیا آپ ان کو نصیحت کریں, کیا کہیں گے ان کو؟ دیکھیے میرے حساب سے جو مجھے ملا ہے, اس سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت ہو ہی نہیں سکتی. جو دین اسلام ہے اس سے بڑی کوئی بھی نعمت نہیں ہو سکتی. یعنی آپ کو یہ احساس ہے؟ احساس ہے. اگر مجھے یہ امارات کا بادشاہ بھی بنا دیا ہوتا, اور یہ پوری دنیا میں جتنے بھی کنٹری ہیں اس کا بھی بادشاہ بنا دیا ہوتا, یہ بھی کچھ نہیں ہے یہ دین, کیونکہ اس کا کوئی پرائز نہیں ہے. یہ انفینٹ اللہ کی طرف سے جو علم الغیب سے آپ کو ایمان ادا کیا ہے نا, یہ بہت بڑی دولت ہے. جو اس کو پہچان کے اس کی فرائض کو چھوڑے گا, اس سے بڑا نقصان کون بھوگتے گا؟ ہم اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, یہ 70-80 سال کی جو زندگی ہے اس کو خوشحال بنانے کے لیے کتنا محنت کرتے ہیں. صحیح. کالج جاتے ہیں, پڑھائی کرتے ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں, جی, اور وہاں سے علم حاصل کر کے ہم اس 70-80 سال کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, مختصر کئی ساری چیز. اسی طرح سے ہم دین جو ہماری مذہب ہے, جو ہماری الٹیمیٹ لائف آخرت ہے, اس کے اوپر کتنا محنت کر رہے ہیں, کتنا علم حاصل کر رہے ہیں, اور جو علم ہم حاصل کیا ہے کیا وہ صحیح ہے؟ ہمیشہ ماں باپ صحیح نہیں ہوتے. جس طرح
میں بھی فطرت اسلام میں پیدا ہوا، لیکن میرے ماں باپ جو مذہب اپنائے تھے، جو مذہب جانتے تھے، میں اسی کو سیکھا۔ اسی طرح جو بھائی، جو مسلمان بھائی گمراہ میں ہیں، جو دین اسلام کو نہیں جانتے، میں ان کو یہ رائے دوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ دین اسلام کی تعلیم حاصل کریں، اور وہ تعلیم صحیح جگہ سے ہو، صحیح تعلیم ہو۔ جب آپ کے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہوگا، وہ آپ کی اصلی کامیابی ہے۔ آپ ڈاکٹر بنو، پائلٹ بنو، یہ صرف یہ دنیا کے لیے 60-70 سال جب تک آپ زندہ ہو تب تک کے لیے ہے۔ کتنا بھی آپ کماؤ، اگر سمجھ لیں یہ عمارات اگر آپ کے نام پہ بھی ہو، اگر آپ ناکامیاب رہے، اللہ کے دین سے محروم رہے، تو ہمیشہ کی ناکامیابی، آپ ہمیشہ جہنم چلے جاؤ گے۔ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو اس ٹھکانے سے بچایا۔ آپ سبحان اللہ، ماں کے گود میں آپ کو دین اسلام نصیب ہوا، تبھی آپ کے ماں باپ مسلمان تھے، آپ دین کو جانتے ہیں، تبھی اگر اس کو فالو نہیں کریں گے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھاڑی، وقت پر نماز ادا نہ کرنا، جھوٹ بولنا، چیٹنگ کرنا، اس طرح سے کر کے اللہ کو ناراض کر کے، جب اللہ دیتا ہے کوئی نہیں روک سکتا، جب اللہ روکتا ہے کوئی نہیں دے سکتا۔ جس نے اللہ کو پہچانا وہ کامیاب ہوا، جس نے اللہ کو پہچانا وہ کامیاب ہوا۔ جو اس چیز سے گمراہی میں ہوا، وہ مسلمان ہو، میرے جیسا داڑھی رکھتا ہو، یا نام کا مسلمان ہو، کام کچھ اور غیر والا کرتا ہو، تو اس کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے۔ صحیح۔ تو میں سارے مسلمان مومن بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے علم حاصل کرے، اور سبحان اللہ اتنی اچھی دین اسلام، اس کو آپ کو ماں کے گود میں نصیب ہوا، اس کو اپنائیں، اس کی فرائض ادا کریں، اپنے رب کو جانیں، اپنے خالق کو منا لیں۔ اگر رب راضی ہوا تو آپ سکسیس ہیں، کامیاب ہیں۔ یہ تو دنیا تکلیف میں کٹ جائے، پوری یہ زندگی جو ہے نا، تکلیف میں بھی اگر کٹ جائے، اگر آپ کا آخرت سنور جائے، اس سے بہتر کیا ہوگا؟ صحیح بات ہے۔ آپ کو یعنی کچھ احساس ہوتا ہے جب کسی مسلمان کو دیکھتے ہیں وہ بے نمازی ہے، برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے، کچھ یعنی برا لگتا ہے آپ کو یہ احساس؟ اللہ اکبر، بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ جب مسجد میں اذان ہوتی ہے، سبحان اللہ، اللہ کا قول ہے، اللہ بلا رہا ہے آپ کو کامیابی کی طرف، آپ اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہو، اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ صحیح۔ اللہ آپ کو کامیابی کی طرف بلا رہا ہے اور آپ اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہو۔ کچھ لوگوں کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ جو ہے ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ان کا دل جو ہے نا برائی اور اچھائی میں فرق نہیں کرتا۔ جب تک آپ کو آپ کی دل اچھائی اور برائی کو فرق نہیں کرے گا، جب آپ تک یہ محسوس نہیں کریں گے، تو پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ دیکھیے، ہم جس مذہب سے آئے ہیں، کیونکہ پہلے ہم میں جو برائی تھی ہم کو بھی پتہ ہی نہیں چلتا تھا، جب ہماری الفاظ جو منہ سے نکلتی تھی، ابھی دوسرے کے منہ سے سنتے ہیں تو ہم کو بہت گندا لگتا ہے، بہت زیادہ، لیکن اس وقت ہم خود کو محسوس نہیں ہوتا تھا، ریئلائز نہیں کرتے تھے ہم۔ اسی طرح آج جو بھی مسلمان ہیں جو پریکٹس نہیں کرتے ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے۔ وہ اپنے رب سے اتنا غفلت میں ہو گئے ہیں کہ ان کو صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے نظر نہیں آ رہا۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے، تمام مسلمانوں کو آمین، یعنی ہدایت دے، اور ایمان کے تقاضوں کو کیا ہے پورا کرنے کی کیا ہے توفیق دے۔ ثم آمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑی نعمت سے نوازا، دین اسلام سے نوازا۔ آج اگر یہ نعمت آپ کو حاصل ہوئی، اسلام جیسی دولت حاصل ہوئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہے۔ بے شک، ظاہر سی بات ہے، اس پر اللہ کا شکر ہر ایک کو ادا کرنا ہے، آپ کو بھی ادا کرنا ہے، مجھ کو ہر ایک کو ادا کرنا ہے۔ جی بالکل، الحمدللہ۔ اللہ کے شکر کے بعد جی، کس کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آپ، یعنی اسلام کو قبول کرنے پر؟ خیر، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزار کروں گا کہ اللہ نے مجھے ہدایت دیا، جی، الحمدللہ رب العالمین۔
اس کے بعد میں اس ملک اور اس کے حکمران کو شکر گزار کروں گا، ان کی شکر گزار کرنا چاہوں گا. انہوں نے کوئی ہماری پرانی مذہب یہ دھرم کا ہے وہ دھرم کا ہے نہیں کہا، ہم کو اس ملک میں جگہ دیا، پناہ دیا، ہم یہاں سے اپنی روزی حاصل کر پائے، اور یہی وطن میں آ کے ہم کو اسلام جیسی بہترین جو سکسیس ہے ہماری الحمدللہ، اللہ نے جو ایمان کا دولت ہم کو نوازا. تو یہاں کے حکمران کو شکر گزار کرنا چاہوں گا، اس وطن کو اللہ تعالیٰ ترقی دے، اور خاص کر جو یہاں کے حکمران ہیں امن و امان کے ساتھ یہاں کی عوام کو رکھے ہوئے ہیں، اور جو محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لے جو اس میں اللہ کی راضگی ہو، یہ ہم دعا کرتے ہیں اور ان کا شکر گزار. اس کے ساتھ ساتھ اسلامک انفارمیشن سینٹر کا بھی شکر گزار کریں گے کہ انہوں نے ہم کو صحیح راہ دکھایا. دین اسلام تو ہم نے اپنایا تھا، لیکن اصل میں اس میں چلنا کیسا ہے، ہماری جو ایمان ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا جو اصلی طریقہ کیا ہے، وہ یہ اسلامک انفارمیشن سینٹر نے ہم کو پرووائڈ کیا. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سب کو اچھا بدلہ دے. آمین. ایک آخری سوال اور ایک آخری بات جس کے بعد ہم اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں، جی، وہ یہ کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ کو اگر ابھی سنتا ہو جی، تو اسے کیا نصیحت، کیا پیغام، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ چاہے کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، غیر مسلم اگر آپ کو سنتا ہو، آپ کی زبان سمجھتا ہو، جی، اسے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے اصل میں اگر آپ کے دل میں کوئی بھی غلط فہمی کسی بھی مذہب سے ہو، وہ اسلام سے ہو، ہندو دھرم سے ہو یا کرسچینٹی سے ہو، جو انسان ہے، جو بندہ ہے، اس کو دیکھ کے اس کو جج نہ کیجیے. جی، آپ جسی بھی دھرم کو جاننا چاہتے ہیں اس کا کتاب کا مطالعہ کیجیے، علم حاصل کریں اور اس کے اوپر عمل کریں. کسی بندے کو دیکھ کر جو ہے اس دھرم کو جج نہ کریں، نمبر 1. نمبر 2، آپ کو اگر کسی بھی دھرم کے بارے میں جاننا ہے تو صحیح علم رکھنے والا ادارہ جیسے اسلامک انفارمیشن سینٹر ہے، جیسے جو لوگ علم حاصل کر کے مطلب صحیح تعلیم دیتے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کریں، ان کے ساتھ پوچھ تاچھ کریں، پھر انشاءاللہ آپ کو جو ہے صحیح میسج پہنچے گا. سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ آپ ضرور کتاب جو قرآن سبحان اللہ ابھی کئی سارے زبان میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے، اس کو پڑھیں جو بھی زبان آپ سمجھتے ہیں. اور شروع میں آپ کو اتنا سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جب پڑھتے جائیں گے تو اللہ آپ کی دل کو کھولے گا. اور میں امید کر رہا ہوں اللہ رب العزت سے کہ آپ جو بھی بھائی جو غیر مسلم ہیں، جو اسلام کو جاننا چاہتے ہیں، وہ اس افضل کتاب کو پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی آپ صحیح کا راہ کہنے کا دکھائے گا. مقصد یہ ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں اسلام سے متعلق سننے سے بہتر ہے کہ خود ہم ڈائریکٹ جو خود غیر مطالعہ مسلم کریں. خود یعنی اسلام کی تلاش کرے، اس جی کی جی جی، حقیقت تک بالکل پہنچے، بالکل. اور جو ہے قرآن کا مطالعہ کرے، اس طرح آپ کہنا چاہتے ہیں. ہاں، تب جا کر کے اس کو صحیح معلومات اسلام سے متعلق ملے گی. بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ آپ کو رضائے خیر دے. تہہ دل سے ہم آپ کا شکر گزار ہیں، بہت شکریہ کہ آپ نے جو جزاک اللہ ہے خیر. وقت دیا، اور یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بلال بھائی کو ثابت قدم رکھے. آمین. اور آپ نے تنہا اسلام قبول کیا، آج آپ کی آگے نسل الحمدللہ، یعنی کتنی اولاد ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ابھی میرے کو 7 اولاد سے نوازا. 7 اولاد سے 7 نوازا. بچے اللہ تبارک و تعالی ان سبوں میں برکت دے. جی الحمدللہ. ان کی عمر میں، عمل میں، علم میں اللہ تبارک و تعالی کا اضافہ فرمائے. اور انشاءاللہ پھر کبھی اگر ضرورت رہے گی تو آپ کو پھر دوبارہ جو ہے تکلیف دیں گے، دعوت دیں گے کہ آئیے. جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس مجمع میں آ کر اپنی 2 بات رکھنے کا موقع دیا، اس کے لیے ہم آپ کو بہت شکر گزار کرتے ہیں. اللہ جزاک تعالیٰ اللہ کو خیر. خوش رکھیں. وإياكم بارک اللہ فیکم. ناظرین، اختتام کو ہم پہنچتے ہیں. یقیناً دین اسلام ایک بہت بڑی نعمت، بہت عظیم نعمت ہے. اس کا صحیح احساس اسی کو ہے جس نے شعوری طور پر اسلام کو تسلیم کیا، اسلام کو کیا ہے قبول کیا. اور اسی مقصد کے لیے ہم نے اپنے بھائی بلال کو کیا ہے اسی مقصد کے لیے کیا ہے دعوت دی.
ان کی جو داستان ہے ہم نے سنا، یقیناً اس میں عبرت نصیحت ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں اور ایمان کے تقاضوں کو کیا ہے پورا کریں. اللہ تبارک و تعالی سے برابر یعنی اس بات کی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی مجھ کو، آپ کو، تمام لوگوں کو ثبات قدمی سے نوازے اس دین اسلام پر. یہی ہمارے لیے کیا ہے دنیا اور آخرت میں کیا ہے کامیابی کا راستہ ہے. انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں ایک نیا موضوع لے کر کے کسی نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.